لطیف خبیر۔ اے میرے بچے عمل، خواہ وہ نیکی کا ہو خواہ بدی کا ہو، انہا ہا کی ضمیر ہے عمل کی طرف، عمل خواہ ایک رائی کے دانے کے ہم وزن ہو۔ اب یہ سب سے چھوٹی چیز، رائی کا دانہ، فتیلہ، نقیرہ، یہ تین چیزیں آتی ہیں قرآن مجید میں عام طور پر، چھوٹی شے کی ہے، لا یظلمون فتیلہ، لا یظلمون نقیرہ، اور یہ کہ رائی کا دانہ، رائی کا دانہ بہت چھوٹا، تو چاہے وہ نیکی یا بدی ہو رائی کے دانے کے ہم وزن، اور پھر فتکن فی صخرۃ، وہ کسی پہاڑ کی کسی چٹان کے پیٹ میں جا کر، کسی کھوکھ کے اندر جا کر وہ عمل کیا گیا ہو، اور فی السماوات، یا آسمانوں میں کیا گیا ہو۔ اب تو آسمانوں میں ہے نا، آپ خلا میں جا کر وہ عمل کر رہے ہیں، تو پھر اب تو انسان جو ہے وہاں تک پہنچ گیا ہے، اور فی الارض، یا زمین کے پیٹ میں گھس کر کیا گیا ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے۔ یعنی انسانی اعمال، انسان اشرف المخلوقات ہے، اور انسانی اعمال ایسی گھٹیا چیز نہیں ہے کہ ایسے ضائع کر دے اللہ، چاہے وہ نیکی ہے چاہے بدی۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، لیکن عمل ضائع نہیں ہے، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر چاہے وہ کسی چٹان میں گھس کر کیا گیا ہو، کسی پہاڑ کی کھو میں کیا گیا ہو، چاہے وہ خلا اور فضا کی پہنائیوں میں کیا گیا ہو، چاہے وہ زمین کے اندر سرنگ کھود کر کیا گیا ہو، یأتی بہ اللہ، ان اللہ لطیف خبیر، یقیناً اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، باخبر ہے۔ اب دو چیزیں آ گئیں، اللہ کے ساتھ شرک نہیں، اور اعمال کے بارے میں دیکھ لو، نیکی اور بدی کے نتائج نکل کر رہے ہیں۔ اس سے آگے باعث بعد الموت کا یہاں تذکرہ نہیں ہے، اس سے بعد جنت اور دوزخ کا، اس لیے کہ یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں پھر نبی کے بتانے۔ اصولی طور پر جو چیز حکمت سے انسان جہاں تک پہنچ سکتا ہے وہ دو ہیں، ایک خالق اور اس کے ساتھ شرک نہ ہو، اور نمبر دو اس اعمال انسانی ان کا ضرور بدلہ ملے گا۔ اب اس کے بعد تیسری بات، یا بنی اقم الصلاۃ، نماز قائم رکھ، یعنی جس اللہ کو تم نے پہچان لیا ہے، اب محض ایک مرتبہ پہچان لینا کافی نہیں ہوگا، اسے یاد رکھنا ضروری ہے، ورنہ شیطان تمہیں ورگلائے گا، تمہیں ادھر ادھر سے جو ہے تمہارا نفس تمہیں غلط راستے پر ڈال دے گا، جب تک کہ یہ ایمان باللہ مستحضر نہ رہے ذہن کے اندر۔ اور ایمان باللہ کو مستحضر رکھنے کے لیے ذکر ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ لہذا اب نماز کون سی تھی وہ ہم نہیں جانتے، لیکن کوئی ذریعہ ایسا ہونا چاہیے کہ تم اللہ کو یاد کیا کرو۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اور نمبر 4 وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، اور نیکی کا حکم دو اور بدی سے روکو۔ یہ بھی تمہاری ذمہ داریوں میں سے ہے، یہ بھی انسان کی یوں سمجھیے کہ اس کی انسانیت، اس کی شرافت، اس کی مروت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے جو ابنائے نو ہیں، جو بھی انسان ہیں، ان کی بھلائی کے لیے کوشاں ہوں، اور سب سے بڑی بھلائی ان کی، اور سب سے بڑی خدمت یہی ہے کہ انہیں برائیوں سے روکا جائے اور بھلائیوں کی دعوت دی جائے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور یہ بھی جان لو کہ اگر یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو گے تو تکلیفیں آئیں گی، مصیبت آئیں گی۔ پسند تو کسی کو نہیں ہے کہ آپ اس پر تنقید کریں۔ اگر آپ کسی بچے کو بھی سڑک پر کھیل رہا ہو، گلی میں کھیل رہا ہو، اگر آپ اس سے کہہ دیں کہ بیٹے یہ کوئی کرکٹ کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، کسی کی گاڑی کا شیشہ توڑو گے تم، تو آپ دیکھ لیجیے پھر کیا آپ کا وہ اس کو کیا جواب دے گا آپ کو۔ اسی لیے آپ بولتے ہی نہیں ہیں کہ آپ لے کر وہاں سے نکل جائیں، تو کسی کو بھی نصیحت پسند نہیں ہے، حق کڑوا ہے، لہذا آپ اگر حق کہنا ہے اور نصیحت کرنی ہے تو پھر تیار رہو کہ وہ ممکن ہے تمہیں پلٹ کر گالی دے دے، وہ کہے کہ تم پہلے ذرا اپنے دامن کو دیکھو تمہارے کتنے دھبے ہیں۔ اب جو بھی ہو برداشت کرو، اور اگر کوئی بڑی بات ہے، اگر فرعون کے سامنے جا کر حق کہو گے تو وہ تو کہے گا کہ میں تمہیں جیل میں ڈالوں گا۔ تو اس طریقے سے یہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، پھر جو شے بھی تم پر آئے اس پر صبر کرو، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یقیناً یہ چیزیں ہیں جو بڑی ہمت کے کاموں میں سے۔ گویا کہ وہ چاروں چیزیں اس میں آ گئیں، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یہاں اصطلاحات علیحدہ ہو گئی، تواصی کی بجائے امر بالمعروف نہی عن المنکر آ گئے، صبر جو کہ تو ہے، باقی ایمان اور وہ تمام چیزیں اعمال صالحہ میں سے نماز آ گئی، والدین کے ساتھ حسن سلوک آ گئے۔ آخری دو آیتیں ہیں، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور دیکھو اپنے گالوں کو پھلا کر مت رکھو لوگوں کے سامنے، یعنی تکبر اور غرور، اس انداز میں رہنا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور تم زمین میں اکڑ کرنا چلو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، یقیناً اللہ تعالیٰ کو جو اکڑنے والے ہیں، اور یہ مختال بنا خیل سے، خیل کہتے ہیں گھوڑے کو، گھوڑے کی چال میں تمکنت ہوتی ہے، تو جب انسان بھی بڑی تمکنت کے ساتھ چلتا ہے تو وہ گویا کہ اختیال بن گیا۔ لا يحب كل مختال فخور، شیخی خورے، فخر کرنے والے، اکڑنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ مضمون سورہ بنی اسرائیل میں بھی آ چکا ہے۔ ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تم کتنا ہی پاؤں مار کر چلو ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اور کتنی گردن اکڑا لو، اونچے ہو جاؤ، سینہ تان لو اور اوپر ٹرا بھی چڑھا لو، لیکن یہ کہ تم پہاڑوں کی اونچائی تک نہیں پہنچ سکتے۔ آخری بات فرمائی وقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو۔ یہ میانہ روی ہر اعتبار سے، چال میں بھی،
خرچ میں بھی، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، یہ ایک میچور شخصیت کا کہ اس کے اندر ہر اعتبار سے معلوم توازن ہو، انتہا پسندی کسی بھی اعتبار سے نہ ہو۔ واقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست کر۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کہیں کوئی آرگومنٹ ہے، کوئی جھگڑا ہو گیا ہے تو آواز کو بلند کرنے کی کوشش نہ کرو، بات اپنی کرو۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی دیکھتا ہے کہ میری دلیل تو کمزور پڑ گئی تو پھر وہ اپنی آواز کی والیوم بڑھا کر کوشش کرتا ہے کہ کمپنسیٹ کرے کہ دلیل عقلی اعتبار سے تو کمزور ہے لیکن میری آواز جو ہے وہ اس کے اندر وزن پیدا کر دے۔ ولا واغضض من صوتک، اور دیکھو ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، آواز جو گدھے کی ہوتی ہے وہ ڈھیچو ڈھیچو جب کرتا ہے تو بلند تو وہ بہت ہوتی ہے لیکن کس قدر ناپسندیدہ آواز ہے، کتنی ناپسندیدہ آواز ہے۔ تو آواز کی بلندی کوئی حسن نہیں ہے، اصل تو یہ شے ہے کہ آپ جو بات کہیں وہ وزنی ہو، وہ دلیل کے ساتھ ہو، اور وہ آپ اپنی بات کو منوا سکیں اس کے حوالے سے۔ الم تروا ان اللہ سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير صدق اللہ العظیم۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں، یعنی یہ کہ آسمان کے اندر سورج ہے، چاند ہے، یہ سب تمہاری ضرورتیں بہم پہنچانے میں لگے رہے ہیں۔ سورج کی تمازت ہے جس سے تمہاری فصلیں پکتی ہیں، اسی سے ہواؤں کا نظام چل رہا ہے، بارشوں کا برسنا، یہ سارا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے لیے یہ سب بستر بچھایا ہے اللہ نے اور ساری تمہاری ضرورتیں پوری کی۔ واسبغ علیکم نعمہ، اور اس نے تم پر اپنی ساری نعمتیں مکمل کر دی ہیں، پوری کر دی ہیں۔ ظاہرۃ و باطنۃ، یہ نعمتیں ظاہری بھی ہیں باطنی بھی، جو باہر سے نظر آتی ہیں دکھتی ہیں، جن کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ بہت سی نعمتیں وہ جن کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے، ہمارے وجود کے اندر کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے مدیت کیا ہوا ہے اس کا ہمیں پوری طرح احساس بھی نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، یہ آیت آ چکی ہے سورہ حج میں۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے معاملے میں یا اللہ کے بارے میں یا اللہ کے احکام کے بارے میں، اللہ کی آیات کے بارے میں، بغیر اس کے کہ بغیر علم کہ ان کے پاس کوئی علم ہو، ولا ہدن، نہ کوئی رہنمائی اور ہدایت ہے، ولا کتاب منیر، نہ کوئی روشن کتاب۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، قرآن اتارا ہے، اس کی پیروی کرو۔ قالوا، وہ کہتے ہیں، بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس کی کہ جس کو پر ہم نے پایا ہے اپنے آباء و اجداد کو۔ اور آج کل خاص طور پر یہ لوک ورثہ اور ہماری پرانی روایات، قومی روایات، اور ہماری جو ہے ہر علاقے کا ایک کلچر ہے، اس کلچر کو زندہ کیا جائے، کروڑ ہر روپیہ ان چیزوں میں صرف کیا جاتا ہے۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، خاص شیطان ان کو پکار رہا اور بلا رہا ہو، یہ جو باتیں بنا رہے ہیں در حقیقت یہ شیطان کی دعوت ہے، اس کی تبلیغ ہے در حقیقت جس کو انہوں نے قبول کیا ہے۔ یدعوہم الی عذاب السعیر، اور وہ انہیں بلا رہا ہے اس جہنم کے عذاب کی طرف۔ ومن یسلم وجہہ الی اللہ فہو محسن، اور جس شخص نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، تابع فرمان کر دیا اپنے چہرے کو الی اللہ، اللہ کی جانب، وہو محسن، اور وہ احسان کی روش اختیار کرے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے تو مضبوط تھام لیا ہے مضبوط کنڈے کو، اس کا ہاتھ پڑ گیا ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں بھی الفاظ آئے تھے، آیت الکرسی کے فوراً بعد، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی وإلی اللہ عاقبۃ الامور، اور تمام معاملات کا انجام آخر کار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی تک اس کو لوٹا دیا جائے گا۔ ومن کفر فلا یحزنک کفرہ، اور اے نبی جو کفر کر رہا ہے تو آپ اس کے کفر اور کفر کے لیے جو وہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے اس سے آپ پریشان نہ ہو، دلگیر نہ ہو۔ الینا مرجعہم، میری طرف ان سب کو لوٹنا ہے، فننبئہم بما عملوا، ہم انہیں اچھی طرح بتا دیں گے، جتلا دیں گے جو کچھ کہ انہوں نے کیا تھا۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ تعالیٰ تو جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے اس سے بھی واقف ہے۔ نمتعہم قلیلا، ہم انہیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے ساز و سامان دے رہے ہیں، دنیا کے اندر یہ مزے لے لیں، مزے لوٹ لیں۔ ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر ہم انہیں کشاں کشاں لے آئیں گے، کھینچ کر پکڑ کر لے آئیں گے اس عذاب کی طرف جو بہت گاڑا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور جب اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین تو وہ کہیں گے اللہ نے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہیے الحمدللہ، ساری حمد بھی پھر اسی کی ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن یہ کہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ للہ ما فی السماوات والارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی کا ہے، اللہ کی ملکیت ہے، یہ لام تملیک ہے، اللہ کی ملکیت ہے ہر وہ شے جو بھی کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، یقیناً وہ غنی ہے، اسے کوئی احتیاج نہیں، اور حمید ہے، بڑی خوبیوں والا ہے، اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اور اگر جتنے بھی زمین میں درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، وَالْبَحْرُ، اور سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے، جیسے میں یہ مضمون سورہ کہف میں بھی آ چکا ہے،
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ولنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، اگر پورا سمندر جو ہے میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے سیاہی بن جائے تو وہ سیاہی سمندر ختم ہو جائے گا، لیکن یہ کہ میرے رب کی کلمات ختم نہیں ہوں گے، چاہے اتنا ہی سمندر اور لے آیا جائے۔ وہی مضمون یہاں بھی آ رہا ہے، اور یہ بات نوٹ کی ہے، میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتائی ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم 2 جگہ ضرور ملتے ہیں۔ ولو، اب وہاں پر صرف سیاہی کا تذکرہ تھا، یہاں سیاہی کے ساتھ قلم ہے۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، اگر جتنے بھی درخت زمین میں ہیں وہ سب کے سب قلم بن جائیں۔ والبحر، اور سیاہی جو ہے یہاں پہ اب محظوظ سمجھیے مدادن، اور بحر جو ہے سمندر جو ہے وہ سیاہی کی شکل اختیار کر لے۔ یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، اور اس سیاہی کو پھر مزید پھیلائے اور بڑھائے 7 سمندر اور اس کے اندر جو ہے ڈال دیے جائیں۔ ما نفذت کلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی کلمات ختم نہیں ہوں گی۔ اور یہ میں عرض کر چکا ہوں، اس سے مراد کیا ہے کہ ہر شے جو اس کائنات میں ہے اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کا ظہور ہے، تو گویا کہ یہ تمام مخلوقات جو ہے کلمات اللہ ہے۔ اس اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ احصاء کرنا ممکن ہی نہیں، اور آج کچھ نہ کچھ ہمیں اندازہ ہے کہ یہ کائنات کتنی وسیع و عریض ہے۔ ابھی تک بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپ ایجاد کرنے کے باوجود ٹریلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف لائٹ ایئر تک تو ہم نے دیکھ لیا ہے، لیکن کائنات کا سرا ابھی ہمیں نظر نہیں آیا کہ شروع کہاں ہوتی ہے ختم کہاں۔ تو اس سے اندازہ کریں اللہ تعالیٰ کی خلاقی کا، اس کی مخلوقات کتنی ہیں۔ تو وہ جتنے بھی کلمات کن ہیں، اگر ان کو لکھنے کے لیے تمام جو ہے زمین کے درخت وہ قلم بن جائیں، اور تمام سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں، اور 7 سمندر اور بھی اس میں ایڈ کر دیے جائیں، تب بھی یہ کہ اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا۔ اب ادھر تو اس میں تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی وسعت اور عظمت کا تذکرہ ہو گیا۔ اب اس کا جو اس کے انتظام کا معاملہ، اس کی تدبیر جو ہے، اس میں کس قدر یسر ہے، کتنی آسانی ہے، کتنی سہولت ہے اس کے لیے۔ یعنی اس کائنات کو جیسے کہ سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں بھی آیا تھا وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، یہ آسمانوں اور زمین کی حفاظت اس پر کوئی بھاری نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، اس کو جو ہے اس کے تھامنے میں، اس کے چلانے میں کوئی اس کے لیے یہ کام بوجھل نہیں ہے، وزنی نہیں ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، تو اسی کو یہاں فرمایا مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ، تم سب کو پیدا کرنا اور تم سب کو دوبارہ پیدا کر لینا اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے ہی جیسے ایک نفس کا پیدا کرنا، اللہ کے لیے یہ اتنا یسیر ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ سمیع ہے اور بصیر ہے۔ تو گویا کہ ایک ہے اللہ کی تخلیق کی وسعت و عظمت، وہ تو کلمات الہی، اور ایک ہے اللہ تعالیٰ پر یہ کتنا ہلکا ہے، اہون علیہ، یہ اس کے لیے بہت آسان ہے، یسر اور سہولت۔ اللہ تعالیٰ اس کے انتظام کو اور اس کو جو لے کر چل رہا ہے اس پر بھاری نہیں۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کو پرو لاتا ہے دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو پرو لاتا ہے رات میں۔ اب یہ ایک تو اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ایک ڈوری ہے، اور اس ڈوری کے اندر اگر آپ نے دانے ڈالے ہوئے ہیں، تصویر میں ایک سیاہ ہے، ایک سفید، ایک سیاہ، ایک سفید، سیاہ کے بعد سفید، سفید کے بعد سیاہ، اتفاق چلا جائے گا۔ ایک یہ ہے کہ کبھی دن بڑھتا ہے اور رات گھٹتی ہے، گویا کہ دن جو ہے رات میں داخل ہو رہا ہے، کبھی رات بڑھنے لگتی ہے، دن گھٹنے لگتا ہے، گویا کہ دن جو ہے وہ رات کو انکروچ کر رہا ہے، رات کے حصے کو گویا کہ اس نے قبضے میں لے لیا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ پھرو دیتا ہے رات کو دن میں، دن کو رات میں۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کر دیا ہے سورج کو اور چاند کو۔ کل یجری الی اجل مسمى، یہ سب کے سب چل رہے ہیں ایک وقت معین تک کے لیے۔ وان اللہ بما تعملون خبیر، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ کہ تم کر رہے ہو اسے باخبر ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ حق ہے۔ وانما يدعون من دونه الباطل، اور یہ کہ جس کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا وہ سب باطل ہیں، ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ باطل اس کو کہتے ہیں جو نظر تو آئے ہو نہ، کوئی حقیقت اس کی نہیں، جیسے شراب، پانی نظر آتا ہے لیکن پانی ہے نہیں۔ وان اللہ هو العلی الکبیر، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے سب سے بلند و بالا اور سب سے بڑا اور عظمت والا۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ، کیا تم دیکھتے نہیں کہ کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں یا دریا میں اللہ کی نعمتوں کو لے کر۔ ظاہر بات ہے ٹرانسپورٹ جو ہوتی تھی پہلے بہت بڑی، وہ سمندروں میں کشتیوں سے، دریاؤں میں بھی۔ لیریکم من آیاتہ، تاکہ وہ تمہیں دکھائے اپنی آیات میں سے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں آیات ہیں، لیکن کس کے لیے؟ ان سب لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں، شکر کرنے والے۔ صبار یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، فعال کے وزن پر بہت صبر کرنے والا، شکور فعول کے وزن پر ہے بہت زیادہ شکر کرنے والا۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، اور جب یہ کبھی سمندر میں ہوتے ہیں اور ان کے اوپر ایک موج چڑھتی ہے اور ڈھانپ لیتی ہے انہیں جیسے کہ بادل ہو، ایسی موج آ رہی ہے کہ گویا کہ وہ تمہارے اوپر سے گزر جائے گی۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ پکارنے لگتے ہیں اللہ کو اسی کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔
فلما نجاہم من البر، اور جب اللہ انہیں نجات دے کر لے آتا ہے خشکی پر، فمنہم مقتصد، تو ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو بیچ کی چال پر چلتے ہیں، یعنی یہ کہ اکثر و بیشتر جو ہیں وہ پھر شرک کی راہ اختیار کر لیتے ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہی جو قول کے جھوٹے ہیں اور ناشکر ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اور ڈرو اس دن سے، لا یجزی والد عن ولدہ، جس دن کوئی والد اپنے بیٹے سے کسی شے کو دور نہیں کر سکے گا، بچا نہیں سکے گا کسی بھی چیز سے، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ ہی بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ سے کوئی شے دور کر سکے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ باپ بیٹے کے نہ بیٹا باپ کے، تو باقی سارے رشتے جو ہیں اس کے بعد سادگی ہے۔ ان وعد اللہ حق، یہاں وہ آیت بھی یاد آ گئی ہوگی آپ کو، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، شدنی ہے، اٹل ہے، ہو کر رہے گا، قیامت آ کر رہے گی، جزا و سزا ہو کر رہے گی۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو دیکھو تمہیں نہ دھوکے میں ڈال دے یہ دنیا کی زندگی، تم اسی کے اوپر ریجھ جاؤ، اسی میں مگن ہو جاؤ، اسی میں گم ہو جاؤ، تو گویا کہ یہ تمہارے لیے پھر دھوکے کی کٹی بن گئی کہ اصل زندگی سے تمہیں جو ہے ذہناً جو ہے اس نے غافل کر دیا۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دیکھنا وہ دھوکے باز تمہیں اللہ تعالیٰ کی شان غفاری کے حوالے سے دھوکہ نہ دے۔ یہ شیطان آ کر یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تو بڑا غفار ہے، تم نے کیا کیا، چھوٹے سے گناہ تھوڑے سے کیے، اللہ کی مغفرت تو بہت وسیع ہے، خامخواہ کاہے کو گھبراتے ہو، کاہے کو توبہ کرتے ہو۔ تو یہ جو ہے اللہ کی رحیمی، اللہ کی شان غفاری کا حوالے سے دھوکے میں دینا انسان کو۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی ہے کہ جس کے پاس ہے قیامت کا علم، کہ قیامت کب آئے گی۔ ساعہ اور قیامہ، اس کے فرق کو ذہن میں رکھیے۔ گھڑی وہ معین گھڑی جب کہ زلزلہ ہوگا اور یہ اجرام سماویہ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے اور پہاڑ جو ہے روئی کی گالوں، یہ ساعہ ہے جس میں کہ ہلاکت ہوگی دنیا کی آخری، اور پھر باعث بادل موت کے بعد جو دن آنا ہے وہ قیامہ ہے۔ قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، اس دن کھڑے ہوں گے لوگ اور حاضر ہوں گے اپنے رب کے حضور میں۔ تو عام طور پر ہم قیامت کا لفظ جب بولتے ہیں تو ساعت کی جگہ پر بولتے ہیں۔ قرآن کی جو پرٹیکولر اپنی ٹرمینالوجی ہے اس میں یہ ساعہ ہے، وہ گھڑی کہ جس میں ہلچل ہوگی اور یہ جو بھی کچھ ہونا ہے جس کا کہ نقشہ کھینچا گیا، القاریہ والقاریہ وما ادراک ما القاریہ، یہ ہے الساعہ۔ لیکن پھر جب باعث بادل موت کے بعد جب کھڑے ہونا ہے قبروں سے نکل کر اللہ کے حضور میں، تو یہ ہوگا قیامہ، کھڑے ہونے کا دن۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، وہ ساعت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ وینزل الغیث، وہی بارش برساتا ہے۔ ویعلم ما فی الارحام، وہ جانتا ہے جو کچھ کے رحموں میں ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ جانتا ہے۔ وما تدری نفس، اور کوئی جان نہیں جانتی ماذا تکسب غدا، کہ کل وہ کیا کمائی کرے گی۔ وما تدری نفس، اور کوئی جان نہیں جانتی بأی ارض تموت، کہ کس زمین میں اس کی موت واقع ہوگی۔ ایک شخص ہے اپنے ملک سے صرف چند دن کے لیے کہیں باہر گیا، وہیں انتقال ہو گیا، اسے کبھی گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا، سال ہر سال سے کہیں مقیم ہے، وہاں موت نہیں آئی، اور کہیں گیا ہے اور وہاں موت آ گئی۔ تو کوئی نہیں جانتا کس زمین میں اس کی موت واقع ہوگی۔ ان اللہ علیم الخبیر، یقیناً اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہے۔ یہ جو 5 چیزیں یہاں گنوائی گئی ہیں، اس میں آج کا بڑا اشکال ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ پتہ چل جاتا ہے کہ ماں کے رحم میں جو ہے، ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ اس کے 2 اعتبار سے اس کو سمجھ لیجئے۔ اس آیت میں 5 چیزوں کا ذکر ہے۔ پہلی چیز میں حصر کا اسلوب ہے کہ یہ چیز صرف اللہ کو معلوم ہے، اگرچہ یہاں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، پھر بھی چونکہ حصر کا اسلوب ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، یقیناً اللہ ہی ہے جس کے پاس ہے قیامت کا علم، ساعت کا علم۔ اس میں بھی گویا کہ نفی ہو گئی کہ کوئی اور نہیں جانتا۔ 2 آخری چیزوں میں بھی نفی ہے، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائے گا، اس میں بھی کیٹیگوریکل نفی ہے اس کی۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، یہ بھی پھر کیٹیگوریکل نفی ہے کہ نہیں کوئی جانتا، کوئی جان نہیں جانتی کہ کہاں اس کی موت واقع ہوگی۔ لیکن 2 چیزیں جو ہے کیٹیگوریکل ڈینائل نہیں ہے۔ وینزل الغیث، اللہ بارش برساتا ہے، یہ کہاں لکھا؟ نہ یہاں اس حصر کا اسلوب ہے، نہ یہ لکھا ہے کہ یہ کام جو ہے صرف اللہ کرتا ہے۔ اسی طرح یعلم ما فی الارحام، اللہ جانتا ہے جو کچھ کے رحموں میں ہے، ہم یہ نہیں لکھا کہ کوئی اور نہیں جانتا۔ اس اعتبار سے قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں ان کے اوپر تو اعتراض وارد ہو ہی نہیں سکتا۔ البتہ اعتراض اگر کچھ وارد ہوتا تو ایک حدیث پر ہوتا ہے۔ حدیث میں یہ آیا ہے کہ حضرت جبرائیل نے جب پوچھا تھا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، تو اس میں سے ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں
کہ فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، یہ قیامت کا علم جو ہے یہ تو ان 5 چیزوں میں سے ہے جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہاں حضور نے یہ ساری چیزیں گنوائی ہیں۔ اس کا جو ہے جواب وہ یہ ہے کہ رحم میں کیا ہے اس کا صرف ایک پہلو ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ بیٹا یا بیٹی ہے، باقی جو